गाइस आज हम करेंगे ईमानियात व इबादत रिसालत नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का इस्लामियात का पहला चैप्टर MCQs कॉलम और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे क्योंकि फिर उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइस हमारे सामने पहला सवाल ये है कि इस्लाम में पैगाम पहुंचाने वाले को कहते हैं कासिद, वली, नबी, रसूल ही कहते हैं। तो पहला जवाब यही होगा। MCQs हैं ये। सबक के मुताबिक हजूर की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया गया है सूरह बकरा में, सूरह मुआइदा में, सूरह अहज़ाब में, सूरह मोहम्मद में, सूरह अहज़ाब में। इसका जीम वाला आंसर और हज़रत मोहम्मद की लाई हुई किताब और शरीयत पर अमल पैरा होना लाजिम है। क़यामत तक इंसानों के लिए, मौजूदा दौर के इंसानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, अहले अरब के लिए। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। क़यामत तक इंसानों के लिए। सबका अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत थी। अपने कबीले के लिए, अपने शहर के लिए, मखसूस कौम और इलाके के लिए, सारी कायनात के लिए। मखसूस कौम और इलाके के लिए इसका आंसर है। इसका आंसर जीम है इसका आंसर। तो कॉलम चलते हैं। ये कॉलम अलिफ और कॉलम बे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये इसके सवाल हैं, ये इसके जवाब हैं। तो ये पढ़ते हैं पहले। रसूलुल्लाह, इसमें से आपने बताना है रूहुल्लाह, इसमें से रूहुल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह इसमें से कौन है, कलीमुल्लाह इसमें से कौन है, कौन था या कौन है या कौन है, आप समझ जाए। नजीउल्लाह इसमें से कौन है, खलीलुल्लाह इसमें से कौन है। तो अब इसमें ये आंसर है इसका। रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, नजीउल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। रिसालत के लग़वी और इस्तिलाही मायने बयान करें। रिसालत के लग़वी मायने पैगाम पहुँचाना और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में रसूल को नबी भी कहा जाता है। नबी के मायने हैं ख़बर देने वाला। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आज ये लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा देंगे ये वाले, क्योंकि पिछली बार उस कैमरे से अच्छी नहीं बनी थी। आज लॉन्ग भी करवा देंगे आपको। हाँ अच्छा, हमने ये वाला पढ़ा था रिसालत के लग़वी मायने बयान करें। अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने नबी और रसूल अल्लाह ताला ने नबी और रसूल क्यों भेजे? अनबिया और रसूल अलैहिस्सलाम लोगों को दुरुस्त और गलत की तमीज़ और अच्छाई और बुराई का अंजाम बताने के लिए भेजे गए थे। अच्छा ये हो गया हमारा। अच्छा, सबक में शामिल कित्ते का मफ़हूम बयान करें। इस कित्ते में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि अगर किसी शख्स की नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, ज़कात अदा करता है, हज की अदायगी करता है, इन सब पर अमल पैरा होने के बावजूद रसूल के नामूस पर कट मरने को तैयार ना हो और खुदा की ज़ात इस बात की गवाह है कि इस वक्त तक मोमिन का ईमान की तकमील नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं अगर किसी शख्स की नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, ज़कात अदा करता है, अच्छी से मुराद यानी कि अच्छी है, अच्छी का क्या मतलब, अच्छी से मुराद ये है कि अदायगी करता है, नमाज की अदायगी करता है, रोज़ा अदा करता है, ज़कात अदा करता है। देखें इसमें से इन्होंने लिख भी दिया था, इसमें इसमें से इन्होंने लिख भी दिया था ज़कात अदा करता है, हज की अदायगी करता है।
اس کا مطلب یہ ہے ادا کرنا، اچھی کا مطلب کوئی سمجھا نہیں جاتا۔ اچھا پھر سابقان یہ سمجھ گیا آپ لوگ؟ چلو صحیح ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کا دائرہ کار کیا تھا؟ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت مخصوص قوموں علاقوں کے لیے اور ان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق تھی، جیسے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تو قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک جتنے بھی جاندار اور انسان ہیں ان کے لیے ہے۔ اور جو باقی جو ہیں حضرت بہت سارے ہیں، رسول کے علاوہ بہت سارے، ان کی رسالت کا دائرہ کار جیسے پہلے لوگ گزرے ہیں، حضرت نوح ہیں، وہ اپنی مخصوص قوم علاقے کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے تھے، کائنات کو سدھارنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں حضرت ابوبکر نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابوبکر کے عہد میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اچھا درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ اسلام میں عقیدہ رسالت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کا جواب یہی ہے، وہی تو ہے جس نے امیوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کو پاک کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہو۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ حضرت محمد کی نبوت اور رسالت قیامت تک ساری مخلوقات کے لیے، جیسا کہ ارشاد باری یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا قیامت تک کے لیے ہے ان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرح اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن میں تم انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیغام نہ صرف زبانی لوگوں تک پہنچاتے بلکہ ہر بات پر عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسروں کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے جلدی پڑھنا ہے سارا، آپ بس اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہاں اب یہ دوسرا سوال ہے لانگ۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضوں پر نوٹ لکھیں۔ قرآن مجید میں 100 مقامات پر اس بات کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت و وحی کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی الہامی کتاب نے آنا ہے اور نہ کسی رسول یا نبی، گویا آپ کی شریعت نے سابقہ تمام شرطوں کو ساقط کر دیا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حضرت محمد کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس پر آپ کی تکمیل کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یوں فرمایا ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ انسان کی زندگی کا کوئی حصہ میں کیا بتایا تھا، انسانوں کی زندگی کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنہ نہیں چھوڑا کہ اچھا میری آپ بات سنیں، میں نے اس کا یہاں تک ہی کیا تھا، اگر آپ چاہیں تو یہ پورا بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ویسے یہاں تک ہی بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ لانگ ہے تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ میں یوں لکھ دیتا ہوں، آپ اس اسکرین شاٹ لے لیں۔ اب آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کم اور کام زیادہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تبصرہ کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں چند جلیل قدر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے چند جلیل قدر انبیاء کرام ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی۔ ان میں سے سب سے آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد رسول کو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سابقہ انبیاء کرام کی رسالت مخصوص قوموں اور علاقوں کے لیے ان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ حضرت محمد کی نبوت اور رسالت قیامت تک ساری مخلوقات کے لیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرما دیجیے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی قوموں اور علاقوں کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن میں تم انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیغام نہ صرف زبانی ہی لوگوں تک پہنچاتے تھے بلکہ ہر بات پر عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسروں کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو گائز میں نے اب اتنی محنت کر کے آپ کے لیے سارا یہاں سے لے کے یہ سارا یہاں تک کروا دیا۔ یہ روزہ اس کی اہمیت رہ گیا، بس یہ اگلا ہے نا، اگلا چیپٹر ہے، تو اگلی ویڈیو میں یہ بھی کروا دوں گا۔ تو گائز اس کو آپ پلیز لائک کرنا، کیونکہ بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں۔ لائک کرنا، شیئر کرنا، کامنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا گائز، تھینک یو۔